اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب انشاءاللہ یہ 17 پارے کی ہماری آج سورہ حج شروع ہوگی۔ سورہ حج شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے تعارف کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ کس لیے ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں بہت سارے مفسرین کی رائے ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ سورہ حج جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور کچھ کا ہے کہ نہیں یہ مدنی سورہ ہے۔ تو اس حوالے سے ضروری ہے اس کے تعارف کو ہم دیکھیں، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ اچھا، اس سورت کا سورہ حج، اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ حصہ مکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو اس کا جو حصہ ہم آج پڑھیں گے وہ بالکل ہجرت سے پہلے تھا، یعنی ہجرت سے پہلے اس سورت کے نزول کا حصہ ایک شروع ہو چکا تھا، اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، یعنی یہ چلتی رہی، حتیٰ کہ یہ میں آپ لوگوں کو آگے کے نشان بھی لگوا دوں گی کہ کہاں کہاں تھا جہاں پہ رائے ہے کہ یہ ہجرت کے درمیان کی آیات ہے یا مدینہ پہنچتے ہی پھر نازل ہوئی ہے۔ اس طرح ہجرت سے پہلے ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اسی صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن اب سمجھ آ رہی ہے نا، کیونکہ پہلا حصہ جو ہے وہ تو مکی دور میں شروع ہو چکا ہے جہاں پہ ان پہ بہت زیادہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کی جوابی کارروائی کریں۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پر کیا ہے کہ مسلسل صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اس صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دے دی گئی، اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اب اس کے اندر کا جو ہے موضوع وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کے یہ خوشخبری دے دی گئی کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ سورت کا جو ابھی آغاز ہے وہ آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ اس کا تعارف ہو گیا۔ اب ہم سورت شروع کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ جائے گا اس کا مطلب جو آج میں نے 1 سے 24 تک کی آیات کی ہیں، اس میں مفسرین کی رائے کے مطابق یہی ہے جو کہ ہجرت سے پہلے مکی دور میں اس سورت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کا جو موضوع اس کا پڑھتے رہیں گے آیات تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، ان، بے شک، زلزلۃ الساعتی، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں میں آپ کو کہوں گی کہ دیکھیں آپ یہ جو کنیکشن دیکھا کریں، ابھی ہم پیچھے دیکھیں سورہ انبیاء پڑھ کر آئے ہیں، سورہ انبیاء کی جو ہم نے ابھی آیت نمبر 103 پڑھی تھی، تو اس میں بھی ایک لفظ آیا تھا الفزع الاکبر، یعنی یہ قیامت کے جو نام آئے ہیں، قیامت کے کیا نام آئے ہیں؟ گھبراہٹ والی، بہت گھبراہٹ والا دن، فزع الاکبر۔ اچھا، پھر سورہ حج کی آیت پہلی میں بھی یہ آیا ہے زلزلۃ الساعۃ، یعنی قیامت کا زلزلہ کہا گیا ہے۔ تو یہاں آپ لوگ لکھ لیا کریں، جیسے فزع الاکبر ہم نے سورہ انبیاء 103 میں پڑھا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی کہا ہے کہ سٹارٹنگ ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔
آگے دیکھیں آیت نمبر 2، یوم جس دن ترونہا تم دیکھو گے. اچھا تا کا سیگا، اب اتنا قرآن پڑھنے پہ نا یہ چیزیں غور کیا کریں، اسے ترجمہ آسان ہو جیسے تا آیا ہے، تا کا مطلب تم، ترونہا تم دیکھو گے اسے، تذہلو غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ ہر دودھ پلانے والی، اما اس سے جسے اردعت اس نے دودھ پلایا، وتدعو اور وہ ڈال دے گی، کلو ہر، ذات الحملی حمل والی، حملہا اپنا حمل یعنی اپنا حمل گرا دے گی، ڈال دے گی، وتر الناسا اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکارا کیسے، نشے میں، مدہوش میں، حالانکہ ماں نہیں ہوں گے وہ بھی سکارا مدہوش نشے میں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ دہشت کا عالم ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن اور لیکن عذاب اللہ اللہ کا عذاب شدید نہایت سخت ہوگا. تو ان دو آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں جو یہ کیفیت ہے، دیکھیں اس میں مثال ہی کیسی دی جا رہی ہے، مثال ہی یہ دی جا رہی ہے ماں کی ممتا کی، ماں کی محبت کی، کہ ماں کا کیا ہے محبت، ماں کی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بچے کی حفاظت کرتی ہے، کسی صورت اس کو آنچ نہیں آنے دیتی. اور یہ محبت ہم جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں، وحشی جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن اس آیت نمبر 2 میں جو قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ وہاں اتنا خوف و ہراس ہوگا کہ ہر اس خوف و ہراس کے باعث دودھ پلانے والی مائیں، چاہے وہ انسان میں سے ہوں یا حیوانوں میں سے، وہ دودھ پیتے بچوں کو بالکل بھول جائیں گی. یہ اس دہشت کا عالم ہے جو اس میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن ان تمام خبروں کے ساتھ آپ لوگ تھوڑا سا یاد کریں، ابھی سورہ انبیاء جب ہم نے پڑھی ہے، میں نے آپ لوگوں کو وہ ریفرنس بھی لکھوایا ہے، یہ بخاری کی حدیث میں نے لکھوائی تھی 6434، جس میں پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ٹھیک ہے یہ جو تمام یہ جو بات قیامت کی بتائی جا رہی ہیں، یہ دہشت اور یہ چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین اور صادقین بندوں کو اس دن کی سختیوں سے دور رکھیں گے. کیونکہ میں نے جو حدیث لکھوائی تھی وہ یہی تھی کہ یہ قیامت جو ہے وہ پھر کچرے جیسے لوگوں پر آئے گی، یعنی قیامت صرف بہت ہی شریر قسم کے جو لوگ ہیں ان پر ہوگی. تو اس دن اللہ تعالیٰ پھر اپنے نیک اور مومن بندوں کو اس دن کی سختیوں سے دور رکھیں گے. آیت نمبر 3 پہ آ جائیں، وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ، میں جو جادلو وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کی بابت، بغیر علم بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، وہ یتبعو اور وہ اتباع کرتے ہیں، کل شیطان ہر شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کا. اچھا یہاں آپ لوگوں کو ذہن میں تو آتا ہے نا کہ جھگڑا کون سا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ پھر وہی والی بات، مکی دور میں جو 86 صورتیں ہیں وہ بیسکلی کیا ہے، توحید، رسالت، آخرت، اسی کا ہی وہ انکار کر رہے تھے نا، ایک اللہ کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے نا، وہ مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، اور آخرت میں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے تو کیسے ہم کھڑے ہو جائیں گے. اور دیکھیں ہر وہ شخص جو گناہ گار ہے، ہر وہ شخص جو گناہ کر رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا قیامت آئے، کیونکہ وہ تو اپنے گناہوں سے واقف ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ ایک ایسا دن آئے پھر اسے حساب دینا پڑے گا. تو وہ آخرت کے انکاری تھے. تو یہ کیونکہ اسی دور کی ہے جو آیات خاص کر کے آج کے سبق کی میں نے لی ہی 1 سے 24 تک ہیں، کہ جس میں یہ توحید اور آخرت اور اسی بات پہ یہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے. تو آیت یہی ہے کہ وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی بابت بغیر علم کے، ٹھیک ہے نا، اور اتباع کرتے ہیں کس کی، سرکش شیطان کی. تو شیطان کو اپنا ذہن میں رکھا کرے، اسپیشلی جب ہم 17 پارے پہ آ گئے نا، کہ سب سے بڑا ازلی ابدی دشمن جو ہے نا وہ یہ شیطان ہے. ہر لحاظ سے یہ اس کی کوشش ہے کہ یہ ہمارے اعمال برباد کر دے، کیونکہ ہم نے اس دنیا سے ایک اعمال ہی لے کے جانے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اتباع کرتے ہیں، یعنی ہر اس طرح کے جھگڑے کرنے والا انسان کون ہے، وہ اتباع کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی. آیت نمبر 4 دیکھیں، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیہ اس کی بابت، انہو کہ بے شک شان ہے یہ، من جو کوئی تولاہ دوستی کرے گا اس سے، فانہو تو بلا شبہ وہ، یدلہ گمراہ کر دے گا اس کو، ویہدہ اور رہنمائی کرے گا اس کی، الی عذاب السعیر عذاب جہنم کی طرف. یعنی اگر چوتھی آیت دیکھیں تو ٹھیک ہے، کلیئر ہے ایک بات کہ شیطان کے بارے میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ اس دنیا میں بھی گمراہ ہوگا اور آخرت میں بھی، دیکھیں وہ آخر عذاب تک جا پہنچے گا. اس لیے بس کوشش کریں کہ دیکھیں یہ قرآن اور حدیث اور سنت سے جڑے رہیں، جب ہم اس سے جڑے رہیں گے تبھی ہم اس سے بچ سکیں گے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 5 پہ آ جائیں،
یا یوہناس اے لوگو ان اگر تم ہو فی ریبن شک میں. ٹھیک ہے نا. اب یہ انداز ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وضاحت ہوتی ہے کہ تم آخرت کے انکاری ہو, تم رسالت کا بھی انکار کر رہے ہو, توحید کا بھی کر رہے ہو. اب یہ اس طرح سے سمجھایا جاتی ہے. ایک مثال ہے جیسے کہ اے لوگو اگر تم ہو فی ریبن شک میں من البعث دوبارہ جی اٹھنے سے. ٹھیک ہے نا, اس بات سے تم شک میں ہو کہ دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ جی اٹھنے سے. فَإِنَّ تو پس بے شک خلقناکم خلق پیدا کیا نہ ہم نے تم کو بلا شبہ ہم نے ہی تو تمہیں پیدا کیا ہے من تراب. سب سے پہلے تو یہ وضاحت آ گئی کہ تم مٹی سے بنے ہوئے ہو. ٹھیک ہے نا, اوریجن تمہارا جو ہے وہ مٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مٹی سے بننے میں پھر یہ ہے کہ ترابن مٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, مٹی جو ہے وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ جو ہماری تمام سارے دن کی غذا ہے نا, ہر چیز یعنی چاول کیا, روٹی کیا, گندم, اناج کیا چیزیں, یہ سب بھی مٹی زمین سے اگ کر آتی ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم جانوروں کے جن جانوروں کے گوشت ہم شوق سے کھاتے ہیں, بکری ہے, گائے ہے, چکن ہے, جو بھی ہے, ان کی غذا بھی زمینی غذا ہے, ان کی غذا بھی پوری زمینی ہے, یعنی ان کی پرورش بھی اسی مٹی سے ہوتی ہے. اس لیے بیسکلی سب سے پہلے تو ہم یہی نقطہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے تراب. پھر کیا ہے ثم من نطفۃ, پھر کیا ہے پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا. اب نطفہ کیا ہے, یہ وہی ہے کہ والد کی کیونکہ خوراک ہی ساری زمینی ہوتی ہے, اس زمینی خوراک ہی ہے نا وہ ساری, چاہے وہ پھل فروٹ سبزیاں سب کچھ ہیں, انہی سے وہ اتنا انرجیٹک نطفہ تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی زمینی. ثم پھر من علقۃ, پھر جمے ہوئے خون سے. اچھا, جمے ہوئے خون کا جو ہے یہاں یہ ترجمہ ہے, لیکن اس کی وضاحت نا یہ سمجھے, اور جو وضاحت آئے گی وہ سورہ مومنون جو ہم آگے پڑھیں گے 18 پارے پہ, سورہ مومنون آیت 14 میں ہم مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم آگے جا رہے ہیں لیکن آپ لوگ یاد رکھیے گا, بلکہ لکھ لیں اسے سائٹ پہ, سورہ مومنون آیت 14 میں اس کی وضاحت آئے گی کہ مٹی سے, پھر نطفہ سے, پھر جمع خون سے, ثم پھر من مضغۃ, پھر گوشت کے لوتھڑے سے, مخلقۃ جو واضح شکل و صورت والا ہے, وغیر مخلقۃ اور غیر واضح ادھوری شکل و صورت والا ہے. یہ ساری سٹیجز دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا, یعنی پھر گوشت کے لوتھڑے سے, پھر واضح شکل والا, پھر غیر واضح شکل والا, یہ وہی والی بات ہے. اور دیکھیں آج کا تو دور ہی ایسا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ. پہلے تو صرف سائنس پڑھے ہوئے یا جی وہ کوئی خاص کیٹیگری تھی جی جو سمجھا پاتی تھی. آج تو آپ یوٹیوب کھولیں دیکھیں وہ کیسے دکھا رہے ہیں, ساری ویڈیوز ہیں کہ وہ گوشت کا کیسا وہ چبایا ہوا پیس ہوتا ہے, اس کے اندر سے یہ پوری ہے, یہ وضاحت ہے کہ پھر گوشت کے لوتھڑے سے واضح شکل والا, غیر واضح شکل والا, یعنی وہ ایک پیس ہی ہے نا چھوٹا سا, اس کے اندر سے وہ دیکھیں 2 ٹانگوں کے نشان بنتے ہیں, 2 بازوں کے نشان بنتے ہیں, اسی طرح دوسرے اعضاء کے نشانات بننا کے ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی, وغیر مخلقۃ لنبین لکم, اور تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے. یعنی یہ اتنی وضاحت دیکھیں, آج سائنس کتنی پرانی ہے, ہارڈلی 300 350 سال ہارڈلی, اور یہ دیکھیں 1443 سال پہلے کتنی وضاحت ہے نا اس کی, کہ پورا ہے کہ لنبین لکم, تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے. ونقر, اور ہم ٹھہراتے ہیں فی الارحام, رحموں میں, ماں جس نطفے کو نشاؤ ہم چاہتے ہیں, الی اجل مسمى, ایک مقررہ وقت تک. یہ جو آیت ہے یہ پھر اتنی خوبصورت ہے اس طرح سے کہ ایک مقررہ وقت تک یہ ہم ہی چاہتے ہیں. یہاں ٹوٹل دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پورا دیکھیں حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ ایک شان ہے کہ وہ کس طرح رحم کے اندر وہ حمل جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے. پھر اب دیکھیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ایک مقررہ وقت تک جیسے ہم چاہتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ دیکھیں اس بچے کا سارا کہ وہ ذہین ہوگا یا کن ذہن ہوگا, وہ خوبصورت ہوگا یا معذور ہوگا یا بیمار ہوگا یا تندرست ہوگا, وہ سب کچھ دیکھیں لکھ دیا جاتا ہے, اور اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل ہم لوگوں کا ہے ہی نہیں. اسی لیے ہے کہ اس نطفے کو ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے. ثم پھر نخرجکم, ہم نکالتے ہیں تمہیں طفلا, کیسے مکمل بچہ بنا کر. ثم پھر لتبلغوا, تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم پہنچو اشدکم, اپنی جوانی کی قوتوں کو. اس کو ضرور ہائی لائٹ کیا گیا. دیکھیں سب سے زیادہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا ہماری مختصر سے زندگی کا, وہ یہ والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طاقت دیتے. اور اس میں آپ دیکھیں حساب لگائیں تو 30 سے 50
30 تک دیکھیں تقریباً شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، تقریباً آپ کے پاس مال بھی ہوتا ہے، آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آلموسٹ، اگر 30 تک ہم حساب لیں گے، اور 50 تک کافی رہتی ہے. ہاں 50 پھر واقعی پھر آپ چاہیں یا نہ چاہیں پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ صلاحیتیں لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں پہلے کیا ہے، ہم نکالتے ہیں تمہیں مکمل بچہ بنا کر، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم پہنچو جوانی کی قوتوں تک. ٹھیک ہے نا. وَمِنْكُمْ اور بعض تم میں سے من وہ ہے جو یہ توفع وہ فوت کر دیے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں اللہ کا حکم ہے، وہ منکم اور بعض تم میں سے من وہ ہے جو یردو جو لوٹائے چلے جاتے ہیں، یعنی ضعیفی کی طرف، الی ارذل العمر، کیسے نہایت نکارا عمر کی طرف، بالکل ضعیفی کی عمر کی طرف، لکیلا تاکہ نہ یعلم وہ جانے من بعد علم شیئا جاننے کے بعد کچھ بھی. ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ نحل 70، ہم اس میں بڑا ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں، جو قرآن کے وہ مقامات ہیں نا جو ان کا پہلے بھی ذکر آیا ہوا ہے. تو دیکھیں وہاں بھی ہم نے یہی تھا کہ انسان، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ نہ جانے کے بعد، یعنی کہ ان کو خود کچھ نہیں پتا چلتا، یعنی ایسی عمر میں پہنچ جاتے ہیں 70 80 90 میں کہ وہ خود انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بچوں جیسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں، اس پہ آپ لوگ یہ دعا ضرور یہ لوگ یاد کر لیں. یہ بخاری کی دعا ہے 2822. ٹھیک ہے نا. یہ جو ایاک نستعین ایپ ہے نا، اس میں نماز کے اذکار میں یہ والی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ سے پناہ مانگتے تھے اس چیز کی، ارذل العمر کی. تو ہم بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے رکھے اس چیز سے کہ جس پہ بالکل انسان نکارا ہو جاتا ہے، ضعیفی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ خود نہیں جان پا رہا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے خود علم نہیں ہوتا. اچھا یہاں پہ آپ اس آیت کی خوبصورتی دیکھیں، آیت نمبر 6 جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ اس کو آپ روک دیں. یہ تو ہے انسانی زندگی، ہم نے ڈسکس کر لی نا، انسانی زندگی کو سمجھایا گیا ہے کہ تم اس بات کا کرتے ہو کہ تم دوبارہ جی اٹھو گے. تو جو یہ پورا ہم نے انسانی زندگی کا پڑھا ہے. اچھا اس کو کہتے ہیں نا جیسے کہ دوبارہ اور چیز ایکسپلین اور کیا جائے. وَتَرَى اب کیا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں اردہ زمین کو، اب زمین کی مثال سمجھائی جا رہی ہے. زمین کو حامدتن خشک، کہ ایک زمین بالکل خشک ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، بے آباد ہوتی ہے. فَإِذَا پھر جب انزلنا ہم اتارتے ہیں علیہا اس پر، ماء پھر کیا ہے بارش ہو جاتی ہے، پانی آتا ہے، پھر کیا اہتزت تو وہ لہلہاتی ہے، وربت اور ابھرتی ہے، وانبتت اور وہ اگاتی ہے، من کل زوجن ہر قسم کا، بہیج کیسا، ہر قسم کا خوش نما چیزیں اگاتی ہے. اب یہ 5ویں آیت کو دیکھیں اور آج اپنے ارد گرد کے فروٹس اور ویجیٹیبلز اور ان کی شان دیکھیں آپ، ہر رنگ کی. تو اس میں یہ 5ویں جو ہے اس میں دونوں چیزوں کا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں خاص یہ جو اہتزاز ورڈ ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھیں. اہتزاز کا مطلب ہوتا ہے حرکت کر دینا، یعنی زمین حرکت میں آ جاتی ہے. کہ بارش جب ہوتی ہے زمین میں تو کیا ہے، زمین کے اندر زندگی کی لہر دوڑ پڑتی ہے. وہی مردہ زمین جو ہے وہ یکا یک اس میں حرکت ہوتی ہے. تو یہ خاص ورڈ ہے اہتزت، یعنی کہ حرکت پیدا ہو جانا. ٹھیک ہے نا. اور اتنا سبزہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اب آپ دیکھیں پوری آیت کے اندر جو آیت نمبر 5 ہے، یہ آیت نمبر 5 جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں یہ پورا لائف سائیکل ہم نے اس کا پلانٹ کا بھی دیکھا اور اپنے انسانی زندگی کا بھی دیکھا. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جو پلانٹ لائف سائیکل ہے یہ تھوڑا ذرا چھوٹا ہوتا ہے. ہم لوگوں کا ہارڈلی کتنا ہوتا ہے، ہم لوگوں کا ہارڈلی 50-60 پہ نکل جاتے ہیں، 70 پہ نکل جاتے ہیں. تو یہ انسانی زندگی اور یہ دونوں اسی لیے سمجھائے جا رہے ہیں کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے تو کیا تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے پہ نہیں ہے قادر کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ نے اور میں نے پھر ایک دن اٹھنا ہے اور اپنے یہی اس دنیا کے کیے ہوئے تمام اعمال کا ہم نے حساب دینا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 6 پہ آ جائیں. ذالک یہ بھی انا بسبب اس کے بے شک اللہ ہوا اللہ ہی ہے، حق اللہ حق ہے، یعنی یہ سچی بات ہے. وہ انہو کہ بے شک وہی یحیی زندہ کرتا ہے موتا مردوں کو، وہ انہو اور یہ کہ بے شک وہی علی کل شیء قدیر اور ہر چیز پر خوب قادر ہے. آیت نمبر 7 دیکھیں. وَأَنَّ اور یہ کہ بلا شبہ ساعت قیامت آتیت آنے والی ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہا اس میں، وَأَنَّ اور یہ کہ بے شک اللہ جب عثو وہ دوبارہ اٹھائے گا، من ان کو جو فی القبور جو قبروں میں ہیں. تو یہ بات اس طرح سے واضح سمجھا دینے والی ہے کہ ٹھیک ہے جو اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے تو اس چیز پہ بھی وہ قادر ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے. آیت نمبر 8 دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے جو من وہ ہے جو یجادلو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ اللہ کی بابت بغیر علم بغیر علم کے.
ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے۔ تو یہ آیت نمبر 8 بھی بہت اہم آیت ہے، خاص کر ہماری جو روٹین لائف ہے نا اس کے لحاظ سے بہت اہم ہے یہ آیت۔ اچھا، بعض لوگ کس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں؟ دیکھیں کیوں لکھا ہے کہ اللہ کی بابت، یعنی اللہ کے فیصلوں پہ جھگڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے جھگڑنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اگر میرا یہ ایمان ہو کہ بھئی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے اور اس میں خیر ہے، تو دیکھیں یہ پھر ویو بدل جاتا ہے نا۔ لیکن یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ کچھ ہے نا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کیا ہے؟ جھگڑتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ جھگڑتے ہیں، اللہ کی بابت یعنی اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پہ جھگڑتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں بغیر علم، یہ وہ ہیں جو اللہ کی ذات صفات اس پہ جھگڑتے ہیں جو کہ بغیر علم کے، یعنی ان کو علم نہیں ہے۔ ولا ہدن، اور یہ بغیر ہدایت کے ہیں، ولا کتاب منیر، اور ان کے پاس بغیر روشن کتاب کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جب قرآن پڑھ لیا، ہم نے سمجھ لیا، ہمارا ایمان ہے، تو پھر ہم جھگڑیں گے بھی نہیں۔ پھر میری زندگی میں ہونے والے تمام مشکلات، تمام خوشیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور مجھے شکر بھی ادا کرنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایمان والے کی کیفیت ہے۔ تو یہاں پر وہ تمام لوگ جو اس طرح سے اپنے منہ سے اس طرح کی غلط غلط باتیں نکالتے ہیں، تو بیسکلی کیا ہے؟ وہ اللہ کے فیصلوں پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ ان کے پاس ہدایت ہے اور نہ ان کے پاس یہ روشن کتاب کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بغیر روشن کتاب کے اور بغیر ہدایت کے ہے۔ اچھا، آیت نمبر 9 دیکھیں، ثانیہ اطفیہ، یعنی اس حال میں کہ وہ موڑنے والا ہے اپنا پہلو، ٹھیک ہے نا؟ تکبر کرنے والے ہیں، لیدل، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، عن سبیلی ہی، اللہ کی راہ سے۔ اب جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ان کی باتوں میں آ جانے والے ہوں گے، وہ پھر ان کو یہ نہیں کہیں گے، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ دیکھیں لیکن ایک ایمان والا شخص ہے، وہ بالکل فوراً اس شخص کو روکے گا، وہ اس کو یہی کہے گا کہ نہیں دیکھو، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوئے اور اس میں خیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج کچھ نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے کوئی نعمت لے لی ہے تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی خیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پھر وہ والے لوگ ہیں، پہلے تو تکبر کرتے ہیں تاکہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو عن سبیلہ ہی، سیدھے رستے سے، ٹھیک ہے نا؟ لہو، اس کے لیے فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ، اور ہم چکھائیں گے اسے یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ آیت نمبر 10 دیکھیں، ذالکہ، یہ بما، بوجہ اس کے، جو قدمت، آگے بھیجا، یدا کا، کس نے؟ یدا کا، تیرے دونوں ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ، لیسا، نہیں، بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کچھ بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر، ٹھیک ہے نا؟ 10 آیت دیکھا جائے تو دیکھیں ہر چیز اس وقت اوپن ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس یہ کتاب بھی ہے، سنت بھی موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں، پھر بھی اس کے باوجود اگر ہم اپنے اعمال نہیں صحیح کرتے تو اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ ہم خود اپنے نفس پہ، ہم خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم خود گائیڈ لائن صحیح نہیں لیتے، ہم جو اگر جھگڑ رہے ہیں تو ہم اس کا حل دیکھیں، اور حل نہ کہ دوستوں سے پوچھیں، لوگوں سے پوچھیں، اس کتاب کو پکڑیں پہلے۔ کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کیا حکم ہے، میرے رسول کا کیا حکم ہے، تو دیکھیں وہ مسئلہ سلجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اللہ اس آیت میں کلیئر ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 پہ آ جائیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من، وہ ہے جو یعبد اللہ، عبادت کرتا ہے اللہ کی، علی حرف، ایک کنارے پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک کردار ہے، ایک ایسے منافقانہ کردار کا ذکر ہے کہ جو کہ کیسے اللہ کی عبادت کرتا ہے، کنارے کنارے لگ کے۔ یہاں آپ لوگ لکھیں سورہ بقرہ 20، وہاں پر بھی ہم کس طرح کا کردار پڑھ کر آئے ہیں۔ فَإِن، چنانچہ اگر اصابہ، پہنچے اس کو، خیر، کوئی بھلائی، اطمئنا، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر کچھ مل جائے خیر کی بات ہے تو پھر مطمئن ہو جاتا ہے، بھی اس پر۔ وَإِن، اور اگر اصابتہ، پہنچے اس کو، فتنہ، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی امتحان، تو پھر کیا کرتا ہے؟ انقلبا، تو الٹا پھر جاتا ہے، علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، خسرہ، اس نے خسارہ اٹھایا، دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک کردار ہے، اس کردار کو ہم آیت کمپلیٹ کر کے پھر پڑھتے ہیں۔ ذالکہ، ہوا یہی ہے، خسران، خسارہ، مبین، یہ بہت کھلا اور بہت بڑا خسارہ ہے۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 11 کا دوبارہ دیکھیں، یہ ہم سورہ بقرہ 20 میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، سورہ بقرہ 10 میں بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی والی بات، اب یہ کیونکہ اس کے اندر یہ وہی مکہ سے مدنی ہے، یعنی مکہ کی ہجرت کا آخری، اور پھر مدینہ میں یہ کردار تھا۔ مدینہ میں دیکھیں لوگ
سارے قبیلے ایمان لے آئے تھے نا. اچھا جب سارے قبیلے ایمان لے آئے تھے تو اس میں فرق کیا تھا؟ اس فرق کو آپ ذہن میں رکھیں اچھے سے. جو مکہ میں لوگ ایمان لا رہے تھے نا، وہ ان کو پتا تھا کہ جب میں ایمان لاؤں گا نا تو میرے ساتھ سختی بھی ہوگی. یعنی وہ شعور کے ساتھ ایمان لا رہے تھے، وہ شعور کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے. تو وہ سمجھ گئے تھے کہ اب یہ سختیاں بھی ہوں گی، یہ ظلم بھی ہوں گی، تو وہ شعور کے ساتھ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ تو مکی دور ہے. اب مدینہ میں جب اسلام پھیلا ہے، جب مدینہ میں پورے قبیلے ایمان لائے، وہ سب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی لائے تھے، پورا قبیلہ ایمان لے آیا. اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس لالچ میں پھر ایمان لے کر آئے تھے، اسلام لے کر آئے تھے، اسلام میں وہ داخل ہوئے تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر اس میں دنیاوی فائدہ ہوا تو ہم آگے چلے جائیں گے. لیکن انہیں اسلام میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں نظر آیا. ٹھیک ہے نا، ہم جو پورا قرآن اس وقت دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں آخرت کی تیاری کرواتا ہے. ٹھیک ہے نا، سارا آخرت کی تیاری ہے، اور دنیا میں جو ضرورت کی چیزیں وہ تم کرو. ٹھیک ہے نا، دنیا میں بھی قاعدے قوانین ہیں لیکن تیاری آخرت کی ہے. اب یہ جو کردار کے لوگ ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کنارے، یہ وہ لوگ ہیں پھر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں نظر آیا. یہ آئے تو صحیح لیکن ان کو وہ نہیں فائدہ نظر آیا. تو پھر انہوں نے کیا یا تو کفر میں لوٹ جاؤ، یا پھر یہ وہ لوگ تھے یہ یہی دیکھتے رہتے تھے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، ایمان والے کا یا کافر کا. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی طرف اشارہ ہے. یہ پھر کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر. ٹھیک ہے نا، اس طرح کہ میں اپنی جان کو نہ مشکل میں ڈالوں، بس ٹھیک ہے حق کا جتنا ساتھ دے دو، بس اپنی جان کو مشکل میں نہ لانا پڑے. ٹھیک ہے نا، کوئی مالی نقصان ہو یہ سب نہ کرے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ خسارے میں رہا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور یہی تو کھلا خسارہ ہے. تو پھر یہ وہ منافقانہ کردار ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے جو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے رہے. آیت نمبر 12 پہ آ جائیں. آیت نمبر 12 یدعو، وہ پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، اس کو جو لا یضرہ، نہیں نقصان پہنچا سکتا اسے، وما، اور وہ پکارتا ہے اس کو جو لا ینفعہ، اور نہیں نفع دے سکتا اس کو. یہ ٹھیک ہے نا، یہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کا ذکر ہے کہ نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ وہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں. ذالکا، یہی ہے، ہوا وہ، دلال البعید، گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. یعنی یہ ابھی بھی ان کو معبود بنائے بیٹھے ہیں تو یہ سوچ نہیں رہے ہیں. یعنی وہ نہیں، انسان سوچتے نہیں ہے یہ کہ نہ یہ ان کو نقصان پہنچا رہے نہ یہ ان کو فائدہ دے رہے ہیں. یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن، اس شخص کو، درہ، جس کا نقصان، اقرب، یقیناً زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے، لبئس، البتہ برا ہے وہ، مولا، کارساز، ولبئس العشیر، اور البتہ برا ہے وہ ساتھی. آیت نمبر 14 دیکھیں. ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، جنات، ایسے باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں. ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما، جو یرید، وہ چاہتا ہے. آیت نمبر 14. آیت نمبر 15 دیکھیں. من، وہ شخص، کانا ہے، یظنو، گمان کرتا ہے، ان، یہ کہ، لن ینصرہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی، ہرگز نہیں مدد کرے گا اس رسول کی، اللہ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، فلیمدد، تو چاہیے کہ وہ دراز کرے، بسبب، ایک رسی، الی السماء، آسمان تک، ثم یقطع، پھر وہ چاہے کہ وہ اسے کاٹ دے، یعنی رسی کو کاٹ دے. فلینظر، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، حل، کیا، یذہبن، کیا واقعی وہ لے جاتی ہے، کیدہ، اس کی تدبیر، ما یغیظ، اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے. اب یہ ایک مثال ہے، اس کو ہم آرام سے ٹھہر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے نا، تو اب میں محاورہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصے میں لاتی ہے. دیکھیں یہاں پر یہ والی بات ہے، اس کی وضاحت اس طرح سے آتی ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہے کہ انسان، اب پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا، ہمیں قرآن پڑھ کے سب سے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہم یہاں کیا ہے، یہ اللہ کی زمین ہے اور ہم یہاں خلیفہ بنا کے بھیجے گئے، ٹھیک ہے نا. ہم انسان کیا ہے، انڈیویجول اشرف المخلوقات ہیں، مسجود ملائک ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم خلیفہ ہیں. اچھا، خلیفہ کا یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آ رہے ہیں اس پر عمل کرنا، اس کے احکامات کو ماننا.
پھر یہ خلافت کا حق ادا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں جو ایمان پہ چل پڑتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ محنت کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم پہ مسلسل کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی ہمیں احکامات ماننے. اب وہ مسلسل جب محنت کرتے ہیں تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، اس میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اچھی، اور مسلسل اسی میں ہی وہ محنت کرتے ہیں اور اسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ پھر آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور وہ محنت میں لگے رہتے ہیں. اب ہوتا اس طرح ہے کہ اس مسلسل محنت میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے انسان تھوڑا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ اللہ کی مدد سے کہیں نہ کہیں مایوس ہو گیا تو وہ ہی اس کے لیے ناکامی کا باعث بن جائے گی. یعنی ہمیں مایوسی کو نکال دینا ہے. یہ مایوسی تو بالکل بھی یہ کفر ہے. یعنی ہر حال میں کوئی معاملہ ہے اس میں آپ نے مسلسل اللہ سے امید لگائے رکھنی ہے اور اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ زمر آیت 53 میں ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کبھی بھی. یعنی اپنی جد و جہد کو مسلسل کوشش میں لگے رہو اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرو اور اپنی کوششیں اس میں لگا دو. اب دیکھیں کوئی ایک تھوڑی کتنے احکامات ہیں، ٹھیک ہے نا، پردے کا احکام کر لیں، بات کرنے کا دیکھیں، پڑوسیوں کے حقوق دیکھ لیں، یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں نا. شوہروں کے دیکھ لیں، بچوں کے دیکھ لیں، یہ تمام دیکھیں کام ہے اور اس میں بہت محنت لگتی ہے. تو اس میں مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک بات ہے کہ انسان بالکل مایوس نہ ہو. اب یہ جو آیت ہے جس میں ایک مثال دی گئی ہے، اس میں یہی مثال ہے جس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مثال یہی ہے کہ اوپر ایک رسی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک رسی ہے جو کہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے امید ہے. وہ رسی کو کہا گیا اللہ کی طرف سے امید ہے، اس کو مضبوطی سے ہم نے پکڑنا ہے، اس کو تھاما ہوا ہے. پھر ایک شخص، وہ شخص اگر کسی مرحلے پہ مایوس ہو کر خود ہی اگر وہ رسی چھوڑ دے گا تو وہ اپنا خود نقصان کر بیٹھے گا، ٹھیک ہے نا. اور حدیث میں تو ہے کہ قرآن ہی ہے وہ رسی، اس کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے نا. جو اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا پھر وہ کیا ہے، اس پہ اس کے ساتھ اللہ کا سہارا بھی موجود رہے گا. اور اگر اس نے خود اس رسی کو، اس سہارے کو کاٹ لیا تو پھر کیا، پھر وہ مایوس ہو گیا اور وہ خسارے میں چلا گیا. یعنی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بالکل اکیلا رہ گیا اور وہ خسارے میں چلا گیا. تو یہی بات ہے کہ مین خلاصہ پھر یہ ہوا کہ اللہ کی نصرت کی امید اور اس کے وعدوں کا یقین ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ مضبوط سہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اور یہ رسی جو ہے یہ قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اللہ سے اچھی امید ہی رکھیں اور مسلسل رکھیں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 16 پہ آ جائیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، آیات بینات واضح صورت میں، واضح آیات ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یرید جس کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے. یہاں پہ آپ کو 16 میں میں ضرور کہوں گی، دیکھیں اس طرح سے جب آیت پڑھتے ہیں پھر تو ہے نا کہ بھی اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی وضاحت ہم سورہ رعد میں پڑھ کر آئے ہیں، آپ لوگ ضرور سورہ رعد 27، میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں. سورہ رعد 27 میں دیکھیں یہ آیت ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف سے اس شخص کو جو خود بھی رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی ہم بھی تو پھر رجوع کریں نا، انسان کی اپنی بھی تو محنتیں ہوں نا، تو پھر اس کو ہدایت ضرور ملے گی، لیکن ادھر سے وہ خود بھی ہدایت لینا چاہتا ہو، ٹھیک ہے. سورہ رعد 27 آپ لوگ ضرور لکھیں. آیت نمبر 17 پہ آ جائیں. ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والسائبین اور بے دین، یعنی یہ نجوم، یہ صحابی جو ہوتے ہیں، یہ جو حضرت ابراہیم کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ستارہ پرست تھے، والنصارى اور نصارى، والمجوسا اور مجوسی. مجوسی کون ہوتے ہیں؟ آگ پرست ہوتے ہیں، آتش پرست، سورج کی پوجا کرنے والے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا اللہ کے ساتھ شرک کیا، ان اللہ بے شک اللہ یفصل فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. تو 17 آیت جو ہے یہ یہی ہے کہ ہر چیز، ہر انسان، اس کی کیفیت ہر انسان کی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے.
اللہ تعالیٰ خوب گواہ ہے جو جو یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہودیوں کا بھی بار بار ہم نے سورہ آل عمران بھی پڑھی ہے، بقرہ بھی پڑھی کہ ان کے یہودی علماء اور عیسائی راہب ان لوگوں کو ہر بات کلیئر ہے، یہ جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ آج اپنی ضد پر ہیں اور یہ نہیں ایمان لا رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں تمام پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی خوب گواہ ہے ہر حرکت پر، ہر کیفیت پہ، ہر انسان کی ہر عمل پر۔ آیت نمبر 18 دیکھیں، کیا لم نہیں ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ بے شک اللہ کو، یسجدو سجدہ کرتا ہے، لہو اسے، من جو کوئی، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، ومن اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیرم اور بہت سے، من الناسی لوگوں میں سے، وکثیرن اور بہت سے ایسے ہیں، حق کا ثابت ہو گیا، علیہ ان پر، عذاب عذاب، ومن اور جس کو، یوں ہی نہیں ذلیل کرے اللہ فما تو نہیں ہے، لہو اسے، من مکرمن کوئی عزت دینے والا، ان اللہ بے شک اللہ، یفعلو کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں پہلے آیت سجدہ ہے، یہ سجدہ نمبر 6 ہے، آپ لوگ سجدہ کر لیں، پھر ہم اس کا ایکسپلین کرتے ہیں۔ چلیں، یہ جو آیت نمبر 18 ہے، اب اس میں دیکھیں اتنی خوبصورتی سے، آپ پہلے تو یہ ترتیب ذرا دیکھیں، یہ ترتیب دیکھیں، پہلے آسمانوں کا ذکر آیا، یہ آپ لوگ لکھ بھی لیا کریں اپنے قرآن میں، دیکھیں نا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے۔ اب آپ اس کی ترتیب دیکھیں تو بڑی خوبصورت ہے، سب سے پہلے آسمان کی بات آئی، پھر زمین کی بات آئی، اس میں پھر سورج بہت بڑا ہے، سورج کی بات آئی، پھر اس کے بعد چاند کی آئی، پھر ستارے، اچھا ستارے بظاہر ہمیں جیسے دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، پھر اس زمین پہ دیکھیں، زمین پہ سب سے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کا ذکر آیا، پھر درخت کا ذکر آیا، پھر چوپایوں کا ذکر آیا، پھر انسانوں کا ذکر آیا، ٹھیک ہے نا، اس میں ساری یہ ترتیب دیکھیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات، اتنا نظام چل رہا ہے، اتنا اتنا پورا یونیورسل کنگڈم ہے یہ، اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے، یہ جو آگے ہے نا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پہ عذاب ثابت ہو گیا، کہ ایسے لوگ ہیں پھر کیا ہے، اللہ ہی کی مخلوق ہے سورج، اس کو پوجنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ستاروں کو پوجنے لگ جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا اس اتنی بڑی یونیورسل کنگڈم کو نہیں دیکھتا انسان، کہ اتنا بڑا ایک نظام ہے جو اس میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 19 دیکھیں، ہاں زانی یہ دو گروہ، خصمانی جھگڑنے والے ہیں، اختصموا انہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم اپنے رب کی بابت، اچھا یہ دو گروہوں میں آپ لوگ خود لکھ لیں، کیونکہ یہ پھر وہی والی بات ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے مکی دور میں ہے، تو مکی دور میں دو ہی گروہ تھے، ایک کون سا تھا جو مومنین کا تھا جو ایمان لے آئے تھے، اور دوسرے کون تھے جو کفار مکہ تھے، ٹھیک ہے، جو جی، جو دو گروہ جھگڑنے والے ہیں انہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم اپنے رب کی بابت، فالذین چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت کیا کاٹے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ثیابن کپڑے، من ناری آگ کے، یصبو اور انڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے، حمیم کھولتا ہوا پانی، تو یہ 19 آیت بہت ہی سخت ہے، کہ دیکھیں جس طرح کے درزی نہیں ہوتا جو کپڑوں ناپتا ہے اور اس کے مطابق وہ کپڑے کاٹے جاتے ہیں، کپڑے قطع کیے جاتے ہیں، اسی طرح جیسے مکتوبہ ناپ کے مطابق یہ والے کپڑے کاٹے جائیں گے، جو کہ کیسے ہوں گے، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، اللہم صرف ضرور کہا کریں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آگے آیت نمبر 20، یسحرو پگھلا دیا جائے گا، بھی اس کے سبب سے، ماں جو کچھ، فی بطونہم، ٹھیک ہے، جب ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یسحرو پگھلا دیا جائے گا اس کے سبب سے، ماں جو کچھ، فی بطونہم ان کے پیٹوں میں ہوگا، والجلود اور کھالیں بھی، آیت نمبر 21، ولہم اور ان کو مارنے کے لیے، مقامع ہتھوڑے ہوں گے، من حدید لوہے کے، کلما جب بھی ارادو وہ چاہیں گے، وہ ارادہ کریں
کریں گے یخرجو کہ وہ نکلیں گے، کہ وہ نکلنا چاہیں گے وہاں سے، منہا اس آگ سے، من غم یعنی غم سے، اعیدو تو وہ لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، وہاں اور کہا جائے گا، یعنی اب یہ سچویشن دیکھیں کیسی ہے کہ جب وہ نکلنا بھی چاہیں گے تو ان کو لوٹا دیا جائے گا اس میں، وہاں اور کہا جائے گا ذوقو اب تم چکھو عذابہ عذاب، حریق جلانے والے اس عذاب کو چکھو۔ تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھا کرے، دیکھیں یہ اس وقت کا چیخنا چلانا رونا نہیں کام آئے گا، کیونکہ اصل میں دنیا دارالامتحان ہے۔ یعنی ان آیت پہ پڑھ کے یہ غور کیا کریں کہ یہ جو اتنے سخت عذاب کا ذکر آ رہا ہے تو پھر یعنی کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں جو یہاں بھیجا گیا ہے تو ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے نہیں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یہاں ماننا ہے۔ اور پھر دیکھیں ابھی سورہ اعراف جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے عہد لے کے آئے ہیں، لیکن وہ عہد یہاں بلا دیا گیا، لیکن اب جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہم نے وہ عہد کرنا ہے، اس کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہم نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ انجام بھی بتا دیا گیا۔ اور دیکھیں کیوں نہ ہو، یہیں سے دنیا میں رہتے ہوئے لوگ محنت کر رہے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کے گن گانے والے لوگ ہیں وہ تو کر رہے ہیں، وہ تو دن رات محنت کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی پھر دنیا، پھر جو اپنے نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، جن کے لیے پھر دنیا کی خواہشات سب کچھ ہوتا ہے، پھر یہ دیکھیں ان کا انجام ہے کہ انہوں نے پہچانا ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے کائنات کے اس نظام کو کیا نہیں دیکھا، انہوں نے پھر ہم نے ابھی دیکھا ہے یہ جو ابھی پوری ہم نے انسانی زندگی کا پڑھا ہے وہ یہی تو ہے کہ تم نے اپنے آپ پہ بھی غور نہیں کیا، تم اپنے آپ کو ہی دیکھیں آپ اور میں اپنا، ہم لوگ اپنا آپ دیکھیں تو اللہ کی شان دکھتی ہے کہ کتنے ہم سانس لینا ہے، آنکھوں کا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا ہلنا ہے، موومنٹ ہے، چھونا ہے، یعنی ایک ایک یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، تو اس لیے یہ مثال انسانی زندگی کی دی جاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو پھر، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 23 پہ آ جائیں، ان اللہ بے شک اللہ یدخلو داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، جنات ایسے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا کچھ کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤ اور موتی بھی، ولباسہم اور ان کا لباس ہوگا، فیہا اس میں حریر ریشم کا۔ تو 23 آیت اس لحاظ سے کلیئر ہے، گو کہ یہاں بھی اس وقت اس دنیا میں تو مردوں کو الاؤڈ نہیں ہے خاص طور پہ یہ ریشم پہننا، لیکن وہاں پر کیا ہے، وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیسے لباس ہوگا، ریشم کا ہوگا، اور ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ اندر کا گاڑا ریشم کا ہوگا اور اوپر جیسے گاؤن ٹائپ باریک ریشم کا ہوگا۔ آیت نمبر 24 دیکھیں، وَہُدُوا اور وہ ہدایت دیے گئے تھے دنیا میں، اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ پاکیزہ بات، توحید کی طرف۔ تو طیب کیا ہے، من القولی طیب کیا ہے، مراد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ ہدایت دے دیے گئے تھے دنیا میں پاکیزہ بات توحید کی طرف، وَہُدُوا اور وہ ہدایت دے دیے گئے تھے، اِلَى صراط الحمید ایسے راستے کی طرف جو قابل تعریف ذات کا ہے۔ دیکھیں یہ جو تیسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس میں بہت زیادہ یہ تعریف ہے اللہ کی، کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا ہمارا سبق یہاں پر ہے آج کا، اس کے بعد یہ میں نے کچھ پوائنٹس لیے ہیں آج، وہ آپ لوگ ضرور ان پہ غور بھی کریں اور اس کو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، وہ میں نے آج بچوں کے حوالے سے دیا ہے۔ سبق یہ ہمارا 24 تک ہی ہے کیونکہ یہاں تک ہی یہ سلسلہ چلتا ہے، پھر آگے ہم پھر میں آپ لوگوں کو اس کے پوائنٹس دکھاؤں گی متنی کے۔ چلیں یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں اب جب انسان 17 پارے پہ پہنچ جائے، آپ لوگ ضرور دیکھیں قرآن اسی طرح پڑھیں کہ بس ہم میں کتنا چینج آیا، اس کو ضرور اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، کس کس صورت میں ہم نے کیا کیا فائدہ اٹھایا، ہم نے کیا ہمیں چینج آیا کہ نہیں آیا، آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا، یعنی ایسا کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی، یہ ابھی بھی وہ شاید دنیاوی اتنی زیادہ دنیا کے الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کو ضرور غور کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر 17 پارے پہ آتے آتے ہم نے کتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھی اور کتنی خوبصورت صورتیں ہیں جس میں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ وہ کاؤنٹ لیس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہہ دیا کہ تم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اتنی نعمتیں ہیں کہ واقعی صحیح بات ہے۔ اچھا ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ہم دیکھیں تو والدین بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پھر بہن بھائی، پھر ننیال، پھر ددیال، پھر اس کے بعد شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر شوہر، پھر اولاد، پھر اپنے تمام پورے باڈی آرگنز ہمارے سارے، یعنی یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی کا دیکھیں ہم نے حساب دینا ہے۔ اچھا اس میں پھر ایک جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ اولاد ہے،
بہت بڑی نعمت ہے اولاد، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے حوالے سے میں نے کچھ نقطے لیے تھے کہ ایک جو ہمارے پاس یہ مسلمان بچہ ہوتا ہے اور اس کی یہ پرورش ہوتی ہے، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، پھر وہ اولاد ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. پھر وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ دنیا تب تک یہ اللہ کے حکم سے چلنی ہے، تو یہ دیکھیں یہ ولادت کا سلسلہ چلنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں نے کچھ احادیث ہیں، 4-5 ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، جس میں دیکھیں پہلی حدیث ہے وہاں سے میں نے شروع کیا ہے جو کہ یہ ہے. اچھا جو اس کا ٹاپک ہے اس کا نام ہے ایک مسلم بچے کی ایک دن کی مسنون دعائیں، جو ہر بچے کو تقریباً یاد ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں پہلی حدیث جو میں نے لی ہے وہ یہ لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بناتے ہیں. عرض کیا گیا یعنی پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پہلے ہی مر جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی 2138 ہے. اس میں سے ہمیں کیا پتا چلا؟ دیکھیں ہر بچے کے بگاڑ اور بناؤ میں پھر ہمارے ماں باپ کا ہاتھ آ جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے. اچھا فطرت کی ایکسپلینیشن میں نے نیچے لکھی ہے. فطرت کی ایکسپلینیشن وہی ہے سورہ اعراف 172 جو ہے، اس کو تو ذہن میں رکھیں کیونکہ وہی وہ عہد ہے جو ہم لے کر آئے ہیں. اسی طرح جو ہم آج پیرنٹس بنے ہیں تو ہمارے بچے بھی وہ عہد لے کر آئے ہیں، چونکہ ہر بچہ الستو بربکم کا عہد، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا ہے. الستو بربکم کا عہد جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے لے رہا تھا، اس وقت سب نے اس عہد اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا. ہر بچہ اپنے اس وعدے پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی ماں باپ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ بچہ جب آتا ہے یہ فل اللہ تعالیٰ کی محبت سے فل آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں فل محبت اور وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ہی تو وہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سب سے بڑا اہم ہے کہ اس کی پرورش میں ہمیں بہت اہم کردار ماں باپ کا ہے کہ یہ جو اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم نے، یہ اگلا اسلامی معاشرہ بنتا ہے نا، تو اس سے ہم ایسی محنت کریں کہ یہ جو اللہ کا دین ہم تک پہنچائے ہم اس کو ایز اٹ از پہنچائیں. اس کو وہ روایاتی باتیں اور وہ پوری آباء و اجداد کی اور وہ طور طریقے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو آگے، یہ بالکل فلیٹ سلیٹ آتی ہے نا ہمارے پاس، بالکل فلیٹ ہے، کچھ بھی نہیں، خالی سلیٹ آتی ہے اس وقت. بچہ جو گین کر رہا ہے وہ ماں باپ سے کر رہا ہے. تو پہلے تو ہمیں پتا چلا کہ ماں باپ کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسان کر دیا. ان احادیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ ماں باپ بھی ہیں جو اسے پھر یہودی، نصرانی یا مشرک بنا دیتے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ حدیث امپورٹنٹ. آگے دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے وہ جو اپنی محنت سے کما کر کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، حلال رزق جو وہ محنت سے کما کر کھاتا ہے. اور اولاد بھی آدمی کی اپنی کمائی ہے. یعنی اس اولاد سے پھر ہمیں ایک اور بات پتہ چلی، یہ النسائی کی حدیث ہے 4454 اور 4457. اچھا یہ پھر دیکھیں کتنی اہم حدیث ہے. یعنی یہ جو میری اولاد ہے یہ تو پھر کمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اولاد بھی آدمی کی اپنی کمائی ہے. اور یہ پھر ہمیں یہ پتا چلا یہ ایسی کمائی ہے جو مجھے دنیا میں بھی کام آئے گی، جو میری آخرت میں بھی کام آئے گی. یعنی اتنی محنت کرنی ہے اس اولاد پہ جیسا کہ یہ دنیا میں بھی میرے کام آئے گی اور آخرت میں بھی. اچھا اب وہی والی بات، اس دنیا میں اس وقت جو نفسا نفسی چل رہی ہے تو اس میں ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس بچے کی جو پرورش کرنی ہے یہ کوئی پیسہ کمانے والی مشین نہیں بنانا اس کو، ٹھیک ہے نا. اور نہ ہم نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ جی کیونکہ جب وہ بڑھاپا آ جائے گا تو پھر یہ میرا سہارا بنے گا. دیکھیں آج بھی اللہ تعالیٰ ہے، بڑھاپے میں بھی اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. کیا پتہ درمیان میں کیا ہو جائے، ہم نہ رہیں، بچہ نہ رہیں، تو یہ ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ہم جو پرورشیں کرتے ہیں وہ اس پیٹرن پہ ہی ہو رہی ہیں اس وقت کہ ٹھیک ہے پھر ہمیں فائدہ ہو جائے گا، پھر اس کو فائدہ کر لو، پھر ہمارا فائدہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو پیسے کمانے والی مشین ہم نے اس کو نہیں بنانا ہے، بلکہ یہ میری دنیا اور آخرت دونوں کی کمائی کا ذریعہ. لیکن اس کی تربیت اور اس کی پرورش ہی سب سے اہم مرحلہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. جس میں میں نے یہ تھوڑے سے پوائنٹ لکھے ہیں، جیسے 1 سے سال، اب ایک بچہ ہے جو کہ 7 سال تک ہے، 7 سال اس کا فاؤنڈیشن ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ تو بالکل فلیٹ سلیٹ کے پاس وہ تو آ گیا ہے نا، اب وہ دیکھ ہی سب سے پہلے ماں باپ کو رہا ہے، تو جو وہ دیکھتا ہے وہ وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جو بولتے رہے نہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہی اس نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے کیونکہ وہ تو انسٹنکٹ کے ساتھ آیا ہے، پہلی حدیث ہی وہی ہے کہ وہ تو فطرت سے پیدا ہوا ہے. اب ہم نے اس کی فطرت میں سے اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو ہی آگے لے کے چلنا ہے، یا ہم اس کو پھر دنیاوی ان میں لے جائیں گے کہ بھئی پیسہ کمانا ہی اس کی امپورٹنس بنا دیں گے، تو وہ اسی پیٹرن پہ چل پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایک بچے کے اتنا اس کو آبزرو کریں، یہ بچہ بہت بڑی نعمت ہے
اور یہی ہے پھر دیکھیں آخرت میں ہم لوگوں کے کام آنے والے, ٹھیک ہے نا. جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے, اس لیے ہم کریں وہی, ہم اس سے اچھے کام کرانا چاہتے ہیں ہم وہی کریں, ہم ان کو کر کے دکھائیں گے تو یہ کریں گے, ٹھیک ہے. ایک اور حدیث کی طرف آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے اولاد تو تم اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو, جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو اور ان کے سونے کے بستر بھی الگ کر دو, ٹھیک ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, 495 ہے. یہ دیکھیں پھر کتنی اہم ہے. دیکھیں ہم تو بچے کو پتہ نہیں کتنا بڑا ہو کے بچہ ہی سمجھتے ہیں, اتنی غلط لاجک ہے نا کہ وہ 18-19 سال کا بھی بچہ ہی رہتا ہے. دیکھیں کلیئر حدیث ہے کہ 7 سال میں یہ کرو, 10 سال میں بچہ شعور میں آ جاتا ہے. اور شعور میں نے آپ لوگوں کو بہت دفعہ اسی لیے ایکسپلین کیا ہے کہ شعور مینس کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارے اسلامی نام رکھے جا رہے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا تھا. شعور مینس یہ 10-11 سال والی کنڈیشن. پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیونکہ اسلامی گھرانے میں اچھا میرا نام رکھا گیا تو وہ شعور کہلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو 10 سال ہے یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو آپ 10 سال کے بعد آپ کا اعمال نامہ اب بلوغت بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو 10 سال کے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے. ہاں 10 سال سے پہلے آپ بالکل اس طرح کے اس کو ویژنز مت دیں کہ جی جہنم دوزخ جنت سزائیں, نہیں. وہ تو بہت پیار محبت کا وقت ہے, اس میں تو اس کو خوب اس کی ٹریننگ کرنی ہے, اس کو محبت دینی ہے, اس کا فاؤنڈیشن 7 تک کمپلیٹ ہو جائے, پھر اس کے بعد اب اس کی سمجھ کا ہے. 10 کے بعد اس کی سمجھداری اس کا شعور ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس میں اس کو سمجھانا ہے کہ دیکھو اب تم غلط کام کرو گے تو ایسا ہوگا. وہ اس کا پھر اس کے بعد بیس بن گیا اس کا. یہ 10 کے بعد تو اس کو مارو اور اس کے بعد ان کے بستر بھی الگ کر دو. 10 سال کا بچہ سمجھدار بچہ ہے. اتنے بڑے بچے کو یہ کہنا کہ وہ تو ابھی بچہ ہے, تو یہ پھر ماں باپ اس چیز کو صحیح کریں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں سارے پوائنٹس حدیث سے مل رہے ہیں. آگے آ جائیں. اچھا یہ میں نے خاص اس لیے ہائی لائٹ کیا, دیکھیں بیٹا ہو یا بیٹی, دیکھیں ماں کے رحم میں دونوں ایکول رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, مرد بھی اور عورت بھی, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ہندوانہ کلچر اور ہمارا کلچر ہے جو کہ بیٹی کی پیدائش ویسے کرتا ہے. اس کو ضرور میں نے اسی لیے ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھیں بیٹی کی پیدائش پہ جو غمزدہ ہونے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں. کل کو ہم سب نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے, اور نہیں تو یہ سورہ نحل کی آیات ہیں 57, 58, 59, اس کو ضرور پڑھیں. اور یہ دیکھیں جتنا میں مینشن کرتی ہوں, دیکھیں ہم جب آپس میں باتیں کرتے ہیں نا تو اس میں یہ ذکر ہوتا ہے. اس چیز کو نکال دیں ذہنوں سے. اللہ تعالیٰ نے ہماری پوچھ ہوگی ان چیزوں کی. یہ صرف ایک ہمیں روایتی ملا ہوا ہے, یہ ہمیں خود نہیں پتا, لیکن ہم کیونکہ سب سے سن رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں. اس چیز کا ضرور دھیان کریں. ہمارے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا اسی کا ہم نے حساب دینا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نحل میں ایکسپلین کر دیا. کیا کہا؟ ساء ما یحکمون, بہت ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کس نے کہا ان کو, یعنی یہ کہاں سے یہ بات آئی کہ جی بیٹے ہوں گے تو خوشخبری ہے, تو بیٹیاں ہوں گی تو ان پہ غم کرو. یہ دیکھیں اس چیز کو صحیح کریں اور لوگوں کو اس کو بتایا کریں اس چیز کا, ٹھیک ہے. یہ اہم نقطہ تھا. اچھا پھر آ جائیں آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا, یعنی ایمان والا نہ ہوگا, جب تک کہ اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل پر میری محبت نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. بخاری کی حدیث ہے 14 اور 15. یہی والی بات ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اولاد کی محبت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. وہ جھوٹ بولنا, کمانا, وہ سب انہوں نے وہ سائڈ پہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو بھی لمٹ میں رکھنا ہے. ہر چیز کی لمٹ ہے نا. اس طرح اولاد کی محبت ٹھیک ہے اللہ نے ڈالی ہوئی ہے, لیکن اس کی بھی لمٹ ہے. بلکہ کیا ہے, کیونکہ ہر بچہ فطرت پہ ہے تو اس کے اندر کیا یہ فیڈ کرنا ہے, اس کے اندر اللہ ہی کی محبت. یعنی اب آپ دیکھیں, آپ بچے کو روٹین میں کہنا شروع کریں تو دیکھو اس کے اندر فیڈ ہو جائے گا نا. اس کو بار بار کہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا ہے, دیکھو تم اللہ سے مانگو, تو وہ اس کا ڈیولپ ہو جائے گا. تو کرانا ہم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ اور آپ کے وسلم کی محبت پر ہی ہمارے ایمان مکمل ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد سورہ رات کی جو آیت ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ رہو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. تو یہ پھر اس کے بعد یہ میں نے کچھ دعائیں کی ہیں. یہ دیکھیں یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے. اگر آپ کا بچہ 4 سے 4.5 سال میں ہے نا, دیکھیں 5 سال تک ہر بچے کو یہ پوری یاد ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ لوگ آرام سے کرائیں. یہ آپ لوگ لکھ لیں, یہ میں نے 22 دعائیں ہیں جو 1 دن کی ہیں. یہ ہمیں یاد ہوں گی تو ہم بچے کو بھی کرائیں گے. یہ آپ لوگ ضرور لکھ لیں. جن کو یاد ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں تو ان کو یاد کروائیں اور ٹک ٹک لگوائیں ہر بچے کو. دیکھیں سب سے پہلے ہبا, اگر وہ ہم ساتھ ساتھ دعائیں شیئر کرتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, میں پڑھتی جاتی ہوں. اب دیکھیں سو کے اٹھنے کی دعا, سب سے پہلے انسان سو کے ہی اٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, ٹھیک ہے نا. اب وہ اٹھا, اب آپ کو بھی یاد ہوگی, آپ اس کو بھی ریمائنڈر دیں.
आगे आ जाए, बच्चा फिर वॉशरूम जाता है, जैसे बैतुल खला जाने की दुआ, ठीक है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। अब अगर वो भूल भी रहा है तो आप याद कराएं, ठीक है ना। आगे देखें, फिर बैतुल खला से बाहर आने की दुआ, ये क्या है, गुफरानक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वजू की दुआएं जरूर याद करें। वजू की दुआ का इतना अजर है कि हम यानी कि देखिए ना, मैं कौन हूँ, आप सल्लम की उम्मती हूँ, मेरी औलाद भी आप सल्लम की उम्मती है, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, ये जो औलाद है ये भी अल्लाह की मखलूक है। तो हम लोग क़यामत के दिन अपने वजू के आज़ा से पहचाने जाएंगे, यानी आप सल्लम अपने उम्मतियों को, कि उनके आप सल्लम की उम्मत के जो आज़ा होंगे वो वजू से चमक रहे होंगे। तो कितनी अहम बात है ना। वजू की दुआएं देखिए कितनी खूबसूरत है। वजू शुरू करवाएं तो उनसे बिस्मिल्लाह करवाएं। अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी लिखा है और बिस्मिल्लाह भी लिखा होता है हदीस में, ठीक है ना, दोनों चीजें रखा करें जहन में। फिर वजू के बाद की दुआ देखें कितनी खूबसूरत है। दूसरा कलमा सबको ही याद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वजू करने के बाद फिर आईना देखना, कितनी दफा दिन में आईना देखा जाता है। अल्लाहुम्मा कमा हसन तखलकी फहसन खुलुकी, ठीक है ना। ये तमाम रेफरेंसेस भी हैं, तमाम अहादीस देखें हमारे पास मौजूद हैं, तो हम क्यों ना इससे फायदा उठाएं। आगे आ जाए, फिर बच्चे देखें यूनिफॉर्म चेंज होता है, ये कपड़े चेंज किए जाते हैं, उसमें आप लोग भी साथ पढ़ें ताकि उनको भी याद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सोब, अच्छा कहीं सोब लिखा है, सोब कपड़ों को कहते हैं ना, हाज़ा सोब बरज़क़नीही मिन गैरि हौली मिन्नी वला कुव्वा, ठीक है, ये कपड़े की दुआ हो गई। अब उसके बाद फिर घर से निकलने की दुआ, घर से निकलने की दुआ देखें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद जो बच्चे हैं 10-10 साल के हैं, जो मस्जिदों में जाते हैं अपने वालिद के साथ, वो जरूर करें। और यहाँ तो शौक में बच्चे छोटे-छोटे भी जाते हैं, ठीक है ना। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ दूसरी है। अच्छा, मस्जिद में दाखिल होने की जो दुआ है वो है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा रहमतिक, अच्छा सॉरी जी, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा रहमतिक, ठीक है। अब देखिए कितनी छोटी-छोटी दुआएं हैं मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अच्छा, मस्जिद में दाखिल होने के बाद अब नमाज पढ़ी, नमाज से सलाम फेरने की दुआ, ये इतनी खूबसूरत दुआ है, ये देखें। अच्छा, ये देखें वसीयत है, ये आप सल्लम ने हज़रत मुआज़ को वसीयत की थी कि तुम जब सलाम फेरो तो नमाज में सलाम फेरने के बाद ये दुआ याद कर लो, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्न इबादतिक, ठीक है ना, ये याद करवाएं। फिर उसके बाद फजर की नमाज देखें, सुबह सुबह का वक्त, फजर की इतनी खूबसूरत ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, ठीक है। अच्छा, फजर की नमाज के बाद फिर मस्जिद से निकलने की दुआ आ गई। अब मस्जिद से निकलने की क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, ठीक है, छोटी छोटी सी हैं। फिर उसमें बच्चा फिर घर में जब दाखिल हुआ तो उसकी दुआ देखें, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, ये है, हाँ, ये घर में दाखिल होने की दुआ, ठीक है ना, अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। और ये इतनी छोटी है, आप लोग रूटीन में रखेंगे, देखिए इन लोगों को पक्की याद हो जाएंगी, क्योंकि इसी में सुकून रखा है अल्लाह ने, ठीक है ना। और आप सल्लम से देखें सारी अहादीस हमें मिल जाती हैं। अच्छा, फिर बच्चे नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसकी दुआ देखें, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह दें, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह कह दें, ठीक है ना, ये तमाम अहादीस में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद खाना खाने के खत्म होने के बाद, अच्छा खाना खाने के खत्म होने में दो दुआएं हैं, लेकिन जो हमें हदीस से मिलती है वो फिर ये वाली मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौली मिन्नी वला कुव्वा, खाना खत्म होने की हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद बसों में जाते हैं या अपने वालिद के साथ जाते हैं, जैसे भी सवारी की दुआ कितनी दफा जाते हैं ना बाहर, तो हम खुद बैठे साथ बच्चों को रिवाइज करवाएं, ठीक है ना। सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फिर आगे देखें दूध पीने की दुआ, मोस्टली तमाम बच्चे सब पीते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु, ये बच्चों को जरूर बताएं। देखिए बीमारी होना, ये भी तो देखें एक बात है ना, कि बीमार होना, इन लोगों को पता हो कि देखो जब बीमार है तो फिर क्या आप सल्लम कहा करते थे कि ला बासा तहूर इंशाअल्लाह, और दूसरी दुआ है वो असल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम ऐ यशफियक, ठीक है, वो हो गई। फिर ये बारिश की दुआ आगे देख लें, जब बारिश हो तो जरूर अल्लाह फौरन इनसे कहें अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअन। फिर बाजार बाजार इंसान कितना जाता है, कितनी दफा चक्कर लगता है, कितना देखें, थोड़े थोड़े कुछ कुछ सेकंड्स की है ये, और उसका अजर इतना ज्यादा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर इल्म की दुआ, ये तो देखें स्कूलों में भी याद कराई जाती है, हम भी करवाते हैं, रब्बि ज़िदनी इल्मा भी, और ये रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, फिर सय्यद इस्तिग़फ़ार की तरफ आ जाए,
یہ دیکھیں کتنا اہم ہے، یہ ورڈز ہی سارے وہی ہیں سید یہ اچھا یہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر کے یاد کرائیں تو ہو جاتی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے نا. یہ ایاک نستعین میں ایپ میں دیکھیں پلے بھی ہے، پلے میں لگا دیں تو بڑی آسانی سے بچے کر لیتے ہیں. اور دیکھیں اس کے تو ورڈز ہی سارے وہی ہیں کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا، میں تیرا ہی بندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پہ قائم ہوں، ٹھیک ہے نا. میں جو عہد کر کے آیا ہوں اب میں کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں تجھ سے ہر چیز کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے کر لیا، جیسے جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہو، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. تو اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب یہ لوگ رات میں سوئیں تو ضرور پھر ان کو پھر رات کی دعا ضرور پڑھائیں، اللہم بسمک اموت و احیا. تو یہ ٹوٹل کرنے کا آج کا یہی ہے میرا مین، کہ دیکھیں ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے. دیکھیں شوہر بیوی بچے سب ایک دوسرے کی کریں گے. پھر یہ دعا ہے، جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے ضرور اس دعا کو یاد کریں آپ لوگ. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا، ٹھیک ہے نا. متقین یعنی یہ سب متقی بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہی شامل کریں، آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.